برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کفر اور شرک سے بچنے اور بچانے کے لیے اپنے رسول اور نبی بھیجے، اور سب رسولوں اور نبیوں نے اللہ کی پرستش کرنے، اللہ کی عبادت کرنے اور غیر اللہ سے بچنے، غیر اللہ کی عبادت کرنے سے روکا، منع کیا، اور اس پہ وعید سنائی، سخت عذاب کی دھمکی دی کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی دوسرے کو شریک کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ لیکن جو باطل پرست ہیں، جو شیطان کے پجاری ہیں، وہ ایک طرف انسانوں کو روکتے ہیں اور اپنی پرستش کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو داتا اور گن شکر یا اور دوسرے لقب سے اپنے آپ کو انسانوں سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون ایک جابر اور متکبر بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا اور دوسروں سے بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، ہر چند کوشش کی کہ وہ اللہ کی بات مان لے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کرنے دے، لیکن وہ نہ مانتا تھا۔ بن اسرائیل کو تنگ کرتا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو بن اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، لیکن وہ اس پر بھی تیار نہ تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب پر ایمان لاتا، اس کو سخت اذیت دیتا۔ اس کی باندی جب مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لے آئی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، فرعون نے ان کو پکڑوا لیا، پہلے آگ جلائی اور اس پہ کڑاہ رکھا اور اس میں تیل ڈال کر اسے کھولایا، کہا بول اب کیا کرے گی؟ مجھے رب مانتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مانتی ہے، ایک چیز مان لے، مجھے رب مان لے تو مبارک، ہر چیز دوں گا، پہلے تیری دونوں بیٹیوں کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالوں گا، اس کے بعد بھی نہیں مانی تو تجھے بھی اس کھولتے تیل میں ڈال دوں گا۔ باندی نے کہا 2 ہیں اور ہوتی تو وہ بھی قربان کر دیتی، جو مرضی ہو کر لے، میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب پر ایمان لے آئی، اب مجھے ایمان سے کوئی چیز جو ہے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ انہوں نے باندی کے سامنے اس کی بچی کو ٹانگوں سے پکڑا، وہ تڑپ رہی ہے، اماں اماں پکار رہی ہے، سارے دربار پہ سناٹا ہے، اور ماں ایک صبر کی تصویر ہے، اس کے سامنے اس کے سر کو کھولتے تیل میں ڈالا جاتا ہے اور وہ ایسے تل جاتی ہے جیسے تیل میں مچھلی تلی جاتی ہے، اور ماں کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آتی، ارادوں میں کوئی کمزوری نہیں آتی۔ جب اس ماں کی اندر سے ہائے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتا ہے۔ اس نے دیکھا میری بچی کی روح جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے اماں ٹھہرو ٹھہرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں، صبر، بے صبری نہ کرو، صبر کرو۔ پھر چھوٹی بچی کو پکڑا جو دودھ پیتی تھی، کھینچا اس کی گود سے، اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگلی والی کو تو پتہ تھا، اس لیے وہ اماں اماں چلا رہی تھی، یہ صرف روئے جا رہی تھی۔ ماں اپنی آنکھوں سے معصوم جگر کو تلتے ہوئے دیکھا، پھر اللہ نے آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور پھر بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، پھر وہ بولی صبر صبر، جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ جب اس ماں یعنی باندی کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی تیل میں کود جاؤں گی، لیکن ایک میری درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا؟ اس باندی نے کہی جب میں بھی تل جاؤں، جب میں بھی جل جاؤں تو ہم ماں بیٹیوں کو جدا نہ کرنا۔ فرعون نے ان تینوں ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دی۔ اس واقعے کو گزرے ہزاروں سال بیت گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ بیت المقدس سے آسمان کی طرف چلے تو نیچے سے جنت کی خوشبو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی باندی اور اس کی بچیوں کی جہاں ہڈیاں دفن ہے یہ خوشبو وہیں سے آ رہی ہے۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اور ظلم و ستم
सहते सहते اور کفر شرک کے چلتے جو بادشاہ یا جو لوگ یا اس کی جان لے لیتے ہیں اس جرم میں کہ وہ اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سر بلند کرتا ہے، آخرت میں بھی سر بلند کرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کفر اور شرک سے بچیں اور اللہ سے آخرت میں بھلائی اور جنت کی امید رکھیں اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔